کیا آپ نے بھی مجزنی یعنی ہاتھ سے غلط کام لیا ہے؟ کیا آپ کی منی بھی پانی کی طرح پتلی ہے؟ کیا آپ کا بھی جلد انزال ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے نفس میں بھی سختی نہیں ہے اور ڈھیلا پن موجود ہے؟ کیا آپ کو بھی جریان، احتلام اور صورت انزال کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو بھی پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرے جاتے ہیں؟ اور کیا آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے اور آپ شادی کرنے سے گھبراتے ہیں؟ میں سردار حکیم سرجیت سنگھ آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور پرانے دواخانے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میں خاندانی حکیم ہوں اور 25 سال سے میں حکمت کا کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب اور دادا مرحوم بھی حکیم تھے۔ یہ ہمارا خاندانی کام ہے اور میں اس فیلڈ میں 25 سال کا تجربہ رکھتا ہوں اور میری ہر ایک ویڈیو ریسرچ بیس پر ہوتی ہے اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں اور عوام کے کام آ سکوں، کیونکہ مجھے خدمت کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ دوستو، آج سے کئی عرصہ پہلے مجھے ایک کال موصول ہوئی جو کہ ایک بھائی بہت دور سے پنجاب کے کسی علاقے سے تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ حکیم صاحب، میں آپ سے فون پر بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے دواخانے نہیں آ سکتا اور دواخانے آ کر میں شرماتا ہوں، میں آپ کو فون پر ہی اپنا مسئلہ سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا بولے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں؟ انہوں نے کہا حکیم صاحب، میری عمر 22 سال ہے اور میں پچھلے 8 سال سے مسلسل مجزنی کر رہا ہوں۔ مجزنی کرنے کی وجہ سے مجھے جریان احتلام کا مسئلہ ہے، مجھے پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرے آتے ہیں، عضو خاص میں سختی نہیں ہے، ڈھیلا پن ہے، منی پانی کی طرح پتلی ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ کمر درد، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد شروع ہو گیا ہے، بال گرنے شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اس نے مجھے آخر یہ الفاظ بھی کہے کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے نے مجھے لے لیا ہے۔ تو میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو میں بہت خفا ہوا ہے اور اس کے منہ کے الفاظ یہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جوانے میں ہی بڑھاپے کا شکار ہو گیا ہوں اور میں اس حد تک میرے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے، میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کا سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں مجھے بار بار کہا گیا ہے کہ مجھے شادی کا کہا گیا، لیکن میں مسلسل شادی سے انکار کر رہا ہوں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو دوست کہتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے شادی نہیں کرتے ہو کہ آپ سے کام نہیں ہوتا ہے، آپ ہجڑے ہو۔ دوستوں، جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں بہت زیادہ خفا ہوا، بہت پریشان ہوا اور میں نے پھر آن لائن آنے کا ارادہ کیا، اور ابھی میں فیس بک پر اور آن لائن یوٹیوب پر آ کر جو ہے بہت سے ایسے لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ دوستوں، میں صرف نہ پاکستان میں بلکہ میں سعودیہ، دبئی، قطر، عمان، مسقط، UK، USA تک جتنے بھی میرے مریض ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دوائی بھی تیار کرتا ہوں۔ دوستوں، میں آپ کو بارہا دفعہ بتا چکا ہوں اور اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بھی میں آپ کو کئی دفعہ میں نے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور پریویس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں کہ مجھ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مجزنی کرنے والا انسان نہ صرف وہ مردانہ طاقت کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی کمر درد کا وہ شکار ہو جاتا ہے، بلکہ اس حد تک کہ اس کے اعصاب بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم، مجزنی کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، یعنی میں اگر اس طرح کہوں کہ مجزنی کرنے کے 100 سے زیادہ نقصانات ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن چند اہم نقصانات میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو مجزنی کرنے سے بچا لیں۔ دوستو، مجزنی کرنے والا مریض یا مجزنی کرنے والا انسان کی آنکھیں اندر کی طرف دھس جاتی ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھ جاتے ہیں، اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ منی اس کی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، اس کے عضو خاص میں سختی نہیں ہوتی ہے کیونکہ منی پتلی ہوگی تو عضو خاص میں سختی ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنی گاڑی منی ہوگی اتنی ٹائمنگ زیادہ ہوگی اور اس سے اتنا ہی جو ہے سیکس میں مزہ آئے گا۔ جتنی پتلی منی ہوگی اتنی اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہوگی، اتنی عضو خاص میں سختی نہیں ہوگی، انتشار نہیں آئے گا، شوق صحیح طریقے سے نہیں آئے گا اور عضو خاص صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا، اور اس کی جو ہے جو نفس ہوتا ہے، نفس میں پتلا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹا پن آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسے جریان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد اسے قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو پیشاب میں پس سیل بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا میدہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے ہاضمے کا سب سے بڑا پرابلم بن جاتا ہے، اس کا ہاضمہ صحیح نہیں آتا ہے، اسے بھوک صحیح نہیں آتی ہے کیونکہ اس کے معدے اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب اس کے معدے اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے تو معدے اور جگر کی گرمی بھی سب سے پہلے اٹیک اس کی مردانہ طاقت پر کرتی ہے اور وہ اس کی مردانہ طاقت کو پانی کی طرح پتلا کر دیتی ہے۔
جب منی پتلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹائمنگ اب پھر میں یہی دوبارہ کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے جریان کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی حالت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، جسم اس کا سکڑ جاتا ہے، بالکل لاغڑ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شادی کر بھی لے تو اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقوق ازدواجیت وہ پورے نہیں کر سکتا، تو لازمی بات ہے شادی کرتا کس لیے۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ بیوی آپ سے سینڈل نہیں مانگتی بلکہ پورا شوق اور پورا ٹائم مانگتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، اس بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو محترم، بات کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس جو موذی مرض ہے جسے مجزنی کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں اور بھی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں۔ ہاتھ سے کام لینا، بعض لوگ اسے جو ہے مٹھ مارنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اور یہ آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں کہ آج کل کے ہر ایک بچے کے گھر میں موبائل ہے، بچے کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، وہ موبائل لے لیتے ہیں، اینڈرائڈ سیٹ رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اگر گیلری کھول کے دیکھیں، ٹھیک ہے، ساری پورن فلمیں ہوتی ہیں، پورن فلمیں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں غلط خاکہ بنتا ہے، غلط خیال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام لیتے ہیں، مجزنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مجزنی کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ منی بھی پتلی، مجزنی کرنے کی وجہ سے نفس بھی چھوٹا، پتلا، لاغڑ اور کمزور اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کام کرتے ہیں کہ یہ حکیموں کے پیچھے پھرتے ہیں، مختلف دواخانے کی طرف جاتے ہیں، دواخانے کا رخ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے 5 سال مجزنی کی ہوتی ہے، کسی نے 8 سال کی ہوتی ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک بھائی کا فون آیا، اس نے کہا تھا کہ حکیم صاحب میں نے 11 سال مجزنی کیا مسلسل۔ تو یہ بہت شرم کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر کمپیوٹر لیپ ٹاپ اپنے خاص کام کے لیے یوز کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ فلموں کے لیے، گانوں کے لیے اور غلط پورن ویڈیو کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان جو گندی پورن فلم ہیں ان سے بچائیں۔ وہ تو بیرونی طاقتیں تو چاہتی یہی ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے، آپ کے خاندان ختم ہو جائیں، آپ کسی کے قابل نہ رہیں، اور آنے والا وقت جو پاکستان پر ہے ان کی حکومت ہو، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کمزور کر رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم آنے والے وقت میں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو آج کل آپ کے وہ استعمال کر لیں وہ پورن ویڈیو، پورن فلمیں ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اور بعض بھائی کال وغیرہ کر کے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہو اور کال وغیرہ بہت کم اٹینڈ کرتے ہو، اور واٹس ایپ پر بھی بہت زیادہ، یعنی آپ جب دیکھ لیتے تو لیٹ رپلائی کرتے ہو۔ تو محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آن لائن آ کر جو ہے وہ میں نے رپلائی بھی کرنا ہوتا ہے، پھر مجھے کالز بھی بہت زیادہ آتی ہیں، پھر جو آن لائن آ کر جو آرڈرز ملتے ہیں ان کے لیے ادویات بھی تیار کرنی پڑتی ہیں، ادھر دواخانے میں بھی جو ہے لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ادھر مریضوں کا بھی چیک اپ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی دوائیں تیار کرنی پڑتی ہیں، دوائی دینی بھی پڑتی ہیں، چیک اپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی میرے بھائی کو اگر کسی بھی وجہ سے رپلائی کم مل جائے یا کسی وجہ سے میں کال اٹینڈ نہ کر سکوں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ دوبارہ کسی بھی وقت مجھے شام کے بعد کال کرے گا تو میں لازمی اٹینڈ کروں گا، کیونکہ صبح سے لے کر شام 3-4 بجے تک میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محترم، بعض بھائی کہتے ہیں کہ بہت دور سے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم بعض اوقات اگر ان کا کوئی کراچی میں کام ہو تو وہ دواخانے آنا چاہتے ہیں، اگر ان کا کوئی کام ہو تو وہ دواخانے آنا چاہتے ہیں۔ تو محترم، بالکل کراچی میں آپ میرا دواخانہ ہے، پاک سکھ دواخانہ، آپ آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ اپنا نمبر بک کرا کر لازمی آئے، کیونکہ دواخانے میں رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، مریض بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور
آنے سے پہلے اپنا یعنی ISOPs کا لازمی خیال رکھیں. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کرونا کا جو سین ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو متحرک رکھیں اور ISOPs کا خیال رکھیں اور ماسک کا لازمی استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی بیماری سے اور پریشانی سے بچ سکیں. اور آپ کو انہی تمام مسائل کا جو سامنا ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ ان ویڈیو میں جو شیئر کیے ہیں مردانہ طاقت کے حوالے سے, اور کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, اور کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو, تو آپ نیچے دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. بہت شکریہ.